بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، فن عملیات کا فن بڑا وسیع عریض ہے۔ اس فن کے اندر آسان اعمال بھی ہیں، مشکل اعمال بھی ہیں۔ آسان ایسے اعمال ہیں کہ ہر بندہ ان کو کر سکتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، خلوت خانے میں بیٹھ کر ہر بندہ ان اعمال کو کر سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اندرونی بیرونی خطرہ عامل کو لاحق نہیں ہوتا۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اندر رجعت کا خطرہ ہوتا ہے، وہ انتہائی مشکل اعمال ہوتے ہیں۔ ان اعمال کے اندر وہی عاملین کامیاب ہوتے ہیں جو باہمت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، اور جب اس عمل کو کرنا شروع کرتے ہیں تو دوستو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس ان کو یہی پرواہ ہوتی ہے کہ ہمارا عمل پورا ہو جائے اور جو چیز ہمیں مطلوب ہے وہ چیز ہمیں مل جائے۔ تو ایسے عاملین دوستو اس میدان کے اندر کامیاب رہتے ہیں۔ تو ہر عامل کو دوستو باہمت ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل شروع کریں اس عمل کو پورا کریں، تب جا کر کے دوستو آپ کو کامیابی ملے گی۔ پورا نہیں کرتے، ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ دوستو رجعتوں کا شکار ہو جائیں گے، پھر در در آپ عاملین کے پاس بھاگیں گے علاج کے لیے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے دوستو؟ آج معقل کو قابو کرنے کا ایک خاص قرآنی وظیفہ۔ دوستو یہ جو عمل میں آپ کو بتلانے چلا ہوں انتہائی مشکل عمل ہے، ٹھیک ہے دوستو، لیکن اس عمل کو وہی عاملین کر سکیں گے جو باہمت عاملین ہوں، باہمت عاملین۔ مشکل اتنا ہے دوستو کہ جب بھی آپ عمل کر کے سوئیں گے نا تو آپ کے وجود کو جھٹکا ضرور لگے گا، یا آپ کے بازو کو جھٹکا ضرور لگے گا، یا آپ کے پاؤں کو جھٹکا ضرور لگے گا دوستو۔ ایسا عمل ہے، آپ جتنے بھی اثار کر لیں دوستو تب بھی اس کے موکل نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے دوستو۔ آپ کو ضرور یہ تنگ کرے گا نیند میں، ٹھیک ہے، لیکن عمل کو پورا کرنا ہے۔ عمل کو چھوڑ دیں گے دوستو تو پھر بچیں گے نہیں۔ اس لیے اس عمل کو مبتدی عاملین نہ کریں، ایسے عاملین کریں جنہوں نے 10 15 20 وظائف کر رکھے ہوں، کچھ دفعہ بھی ان کا مضبوط ہو، وہ اس عمل کو کریں دوستو۔ عمل کس چیز کا ہے؟ سورۃ النمل کا۔ اور سورۃ النمل کو دوستو آپ جانتے ہیں کہ 19ویں پارے کے آخر میں ہے۔ ایک ربع 19ویں پارے کا ہے بالکل آخری، اور 3 رکوع سورۃ النمل کے امن خلق کے شروع کے ہیں دوستو۔ تو یہ سورۃ النمل دوستو زبانی یاد ہونی چاہیے، زبانی نہیں تو دوستو دیکھ کر صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ النمل آنی چاہیے۔ عمل کو کب شروع کرنا ہے دوستو؟ 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ ترک حیوانات بھی کر لیں، بدبودار چیزیں دوستو آپ نے نہیں کھانی ہے۔ ایک خلوت خانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، عمل کے لیے ایک مخصوص کمرہ ہونا چاہیے۔ مخصوص کمرہ نہ ہو دوستو تو کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پر دوران عمل کوئی آئے جائے نہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں 3 بار سورۃ النمل پڑھنی ہے۔ لیکن کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ اس میں 2 آیتیں ہیں، جب آپ ان پر پہنچیں گے تو ان 2 آیات کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ وہ 2 آیات بھی دوستو آپ مجھ سے سن لیجئے، پھر ان کو یاد کر لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ ان 2 آیات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے دوستو 3 بار سورۃ النمل آپ نے پڑھنی ہے۔ حصار عمل کے
عمل سے پہلے آپ نے ضرور کرنا ہے۔ 3 بار آیت الکرسی 3 بار چاروں کو پڑھ کر بدنی حصار بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں باموکل اعمال میں فقط بدنی حصار کافی نہیں رہتا ہے، کچھ چاقو کیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس پہ آیت الکرسی چاروں کو 3 بار پڑھ کر پھونک ماریں، اپنے ارد گرد خط کھینچ لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر اس کے بعد دوستو آپ نے سو جانا ہے۔ عمل کی مدت کتنی ہے دوستو؟ 41 رات تک۔ ترک حیوانات جلالی جمالی کر لیں تو دوستو تمام بہتر ہے، وگرنہ بدبودار چیزوں کے کھانے سے بچیں اور حیوانی فعل سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ اس کا جو موکل ہے دوستو آپ کو ضرور دوران عمل ملے گا، وگرنہ رات کو سونے سے قبل آپ کو جھٹکا یہ موکل ضرور دے گا دوستو۔ میں نے اس عمل کو کیا دوستو، بالکل مکمل کیا اس عمل کو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں جب بھی سوتا تھا یہ عمل کر کے اس کا موکل جھٹکے دیتا تھا، پھر آخر میں یہ حاضر بھی ہوا۔ آخری رات میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بلہ میرے بستر پر آ چکا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ 2 بلے میرے پاس آ گئے، تو اس موکل کی حاضری تھی میرے پاس۔ تو خواب کے اندر بھی اس کا موکل ملا تھا اور جاگتے کے اندر بھی اس کا موکل سامنے آتا تھا۔ تو دوستو ضرور آپ اس عمل کو کیجئے اور اس موکل سے کام لیں آپ۔ پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ان 2 آیات کے ذریعے سے آپ نے موکلات جنات سے کام کیسے لینا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔